بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، انسان جس ماحول میں جنم لیتا ہے، اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ اس کے روابط اور انٹریکشن جو ہوتا ہے، گھر کے باہر جن معاشرتی اداروں میں وہ جاتا ہے، اس کا تعارف ہوتا ہے، وہاں لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا اور رابطہ رہتا ہے، اسی موافقت سے اور اسی نسبت سے ہی اس کی عادات جنم لیتی ہیں اور اسی نسبت سے ہی چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی طرح اور ان ساری باتوں سے ذہنی کیفیت انسان کی بنتی ہے کہ وہ کسی وقت کسی کیفیت میں ہوتا ہے، کسی دوسرے ٹائم میں وہ دوسری کیفیت میں ہوتا ہے، اور کچھ کیفیات جو ہیں وہ یونیورسل قسم کی ہیں۔ جیسے دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی انسان رہتا ہو، بھوک، پیاس، غصہ اور اس قسم کی دوسری جو تمام انسانوں میں جبلتیں موجود ہیں، اس کی بنیاد پہ وہ ان کیفیات کو بھی اسی طرح محسوس کرتا ہے، اور کسی کے ساتھ لگاؤ، کسی چیز کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ، کسی منظر کے ساتھ، کسی بلڈنگ کے ساتھ، کسی عقیدے کے ساتھ اس کا ایک لگاؤ کی بھی ایک کیفیت ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے عقائد کے حوالے سے حرمین شریفین میں جس طرح مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہیں، تو ان جگہوں کے ساتھ مسلمانوں کی وہ عقیدت ہے جس کی مثال ہم اس طرح نہیں دے سکتے، کیونکہ جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں وہ اس کی بے حرمتی کے صرف بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اور اس کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جو لوگ اس کی توہین آمیز کلمات بھی کہیں۔ تو اس طرح کا لگاؤ اور محبت اور انسانیت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ عقائد سے ہٹ کے آپ معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کو کسی کلیگ کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ محبت لگاؤ کی کیفیت ہو سکتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ عشقیہ محبت بھی ہو سکتی ہے، جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی کیفیت جانا کا احساس دلانے لگے، تو اس طرح کی یہ چیزیں اردو زبان میں مختلف انداز میں بیان بھی کی گئی ہیں، اور شعراء نے بڑے اچھے انداز میں، بڑے اچھے اسلوب میں ان کیفیات کو، ان جذبات کو بیان بھی کیا ہے۔ جس طرح کہ میں ایک شعر سے آپ کو واضح کرتا ہوں کہ مرعوب نہ کر خلد کے اوصاف سے اے واعظ، مرعوب نہ کر خلد کے اوصاف سے اے واعظ، جنت ہی تو ہے کوچہ جانا تو نہیں ہے۔ اس میں اب آپ اگر یہ دیکھیں کہ واعظ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے خلد کے اوصاف بیان کر رہا ہے کہ جنت میں آپ جائیں گے تو یہ ہوگا، جنت میں یہ سہولتیں موجود ہوں گی، جنت میں جانے کے لیے آپ یہ چیزیں کریں۔ اس میں بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ واعظ جو کچھ بیان کر رہا ہے اس میں روح یا وہ نسبت یا لگاؤ نہیں ہے، تو وہ جواباً وہ انسان جو واعظ کی وہ باتیں سن رہا ہے وہ اسے کیا کہہ رہا ہے کہ مرعوب نہ کر خلد کے اوصاف سے واعظ، جنت ہی تو ہے کوچہ جانا تو نہیں ہے۔ یعنی یہ جنت جس کے حوالے سے تم اس کے فیچرز بیان کر رہے ہو اور جو اس کی سہولتیں بیان کر رہے ہو اور اس کے لیے کیا شرائط ہیں وہ بیان کر رہے ہو، وہ جنت کوچہ جانا تو نہیں ہے۔ یعنی جانا جس انسان کے ساتھ، جس شخصیت کے ساتھ اس کا لگاؤ ہے، اسے محبت ہے، اسے وہ جنت سے بھی زیادہ اہم قرار دے رہا ہے کہ جنت ہی تو ہے کوچہ جانا تو نہیں ہے۔ تو یہ کیفیات جو انسان کے احساسات کے ساتھ منسلک ہیں، ان کو زبان اور الفاظ میں بیان کرنا اتنی خوبصورتی کے ساتھ
وہ ہر زبان کا اپنا ایک اسلوب ہے، اور بعض اوقات تو یہ لگتا ہے کہ وہ جو جن لوگوں کے وہ احساسات ہوتے ہیں وہ ان الفاظ کی اتنی خوبصورت ادائیگی کے باوجود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا محسوس کرتے ہیں ویسا بیان نہیں کیا گیا، ایسے الفاظ نہیں ملے کہ جن میں وہ حقیقی احساسات جو ہیں ان کو پرویا جا سکے۔ بہت شکریہ۔